پاکستان کی ہزاروں خواتین جو ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف میں ہیں. ابھی بھی ارم عظیم فاروقی جب یہ پریس کانفرنس کر رہی تھیں تو جو ایم کیو ایم کی سابق ایم پی اے ہیں انہوں نے پی ٹی آئی میں شمولیت کا اعلان کیا ہے. تو جو پارٹی ایک کہہ لیں کہ واحد پارٹی ہے جس کے جلسوں میں خواتین آتی ہیں، جس کے جو بھی موومنٹ چلی ہے اس میں خواتین سب سے آگے ہوتی ہیں، اس کو یہ کہنا کہ وہاں خواتین کی عزتیں محفوظ نہیں. لیکن بہرحال یہ ایک پی ایم ایل این کا پرانا ٹیکٹک ہے. 1986-87 میں انہوں نے بے نظیر بھٹو شہید کے خلاف ایک کیمپین لانچ کی تھی. 1996 میں عمران خان کے خلاف ایک کیمپین لانچ کی تھی. اسی کا تسلسل ہے اور لگ یوں رہا ہے کہ مسلم لیگ نون کو یہ یقین ہو گیا ہے کہ موجودہ جو مقدمات عمران خان کے خلاف سپریم کورٹ میں ہیں ان سے عمران خان کی ڈسکوالیفیکیشن ناممکن ہے. لہٰذا انہوں نے اس الزامات لگائے ہیں اور انہوں نے کہا ہے کہ وہ مسلم لیگ نون میں نہیں جا رہی. مطلب الزامات انہوں نے اپنی بیس پر لگائے ہیں. مسلم لیگ نون نے استعمال کیا ہے. مسلم لیگ نون نے کو پہلی بار استعمال نہیں کیا ہے. وہ تھوڑے تھوڑے پیسوں کے لوگ ہوتے ہیں اور ان کا جو استعمال ہے وہ یہی ہوتا ہے جو انہوں نے کر دیا ہے. ایک رات آج ان کی جو اہمیت ہے ان کو جو ملنی تھی وہ مل گئی، کل بات ختم ہو جائے گی. جو ٹیکٹک ہے پی ایم ایل این کے نہ ماضی میں کام کیے ہیں نہ اب کام کریں گے. یعنی فواز صاحب آپ سمجھتے ہیں کہ تمام الزامات جھوٹے بے بنیاد ہیں، چاہے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے حوالے سے ہوں، چاہے عمران خان کے حوالے سے ہوں، چاہے ٹھیکوں کے حوالے سے ہوں، مکمل طور پر پی ٹی آئی ڈینائی کرتی ہے؟ 4 سال ایک خاتون ایم این اے رہیں اور 4 سال میں جب 6 مہینے پارلیمان کی ٹوٹل میعاد رہ جائے تو وہ کہیں کہ جی یہ سارے الزامات ہیں، تو سب سے پہلے تو انہیں اس پارٹی کو جو چھوڑنا چاہیے اور اپنی سیٹ کو چھوڑنا چاہیے جو اس پارٹی نے انہیں عطا کی ہے. ظاہر ہے وہ الیکشن لڑ کے نہیں آئی ہیں، وہ نامینیٹڈ ممبر ہیں، تو ان کی موریلٹی کیا ہے کہ وہ ایک ایسی پارٹی کے ٹکٹ کے اوپر الیکشن لڑ کے آئی ہیں اور انہیں بھیک میں یہ سیٹ ملی ہوئی ہے. یا تو وہ الیکٹ ہوں اور الیکٹ ہو کے آئی ہوں تو بھی پھر بھی کوئی تھوڑی بہت پوزیشن ہوتی ہے. اگر ایک خاتون جو ہے وہ نامینیٹڈ ہے اور پھر بھی وہ سیٹ کے اوپر جمی ہوئی ہے تو اس کی موریلٹی کا اندازہ تو آپ اس سے لگا لیں. اور پھر یہ جو بات کر رہی ہے کہ مغربی تحریک کا کیا ہے، ان کی اپنی بہن جو ہے وہ اسکواش کھیلتی ہیں، نکر پہن کے اسکواش کھیلتی ہیں. کیا پرابلم ہے؟ ہمیں تو کوئی پرابلم نہیں ہے. اور پاکستان میں وہ پاکستان نمبر 1 رہی ہیں، وہ فخر ہے. اس کے اوپر جو ہے وہ انگلینڈ کی آپ کا خیال ہے کہ پختون ٹریڈیشنز ہیں کہ وہ نکر پہن کے جو ہے وہ اپنے میچز کھیل رہی ہوں؟ تو ان کو شرم آنی چاہیے اس طرح کی گفتگو کرتے ہوئے اور یہ کہتے ہوئے کہ پختونوں کی عزت ہے، گویا پورے پاکستان پورے کی تو باقی کی عزت ہی نہیں ہے. پختونوں کو بھی عزت ہے، باقی لوگوں کی بھی عزت ہے اور تمام لوگ جو ہیں وہ اپنی عزت کی حفاظت جانتے ہیں. صرف ان جیسے لوگ جو 4 پیسے لے کے بک جاتے ہیں اس معاملے کے اوپر اور ہمیشہ ایسے چیلنج کے اوپر، ان کی عزت نہیں ہوا کرتی بعد میں. یہ ابھی تو استعمال ہو جائیں گی، 24-48 گھنٹے ان کی استعمال کی لمٹ ہے، 24-48 گھنٹے استعمال ہوں گی، اس کے بعد ان کو کوئی پوچھے گا بھی نہیں. یعنی آپ کہتے ہیں کہ آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں ان کو یہ جو استعمال ہوئی ہیں فائدہ ان کو مسلم لیگ نون کی جانب سے ہی ملے گا. تمام الزامات بے بنیاد ہیں جو انہوں نے اپنے متعلق کہا کہ مجھے میسیجز ریسیو ہوتے تھے نہ صرف عمران خان کی جانب سے بلکہ ان کے ارد گرد جو ٹولہ ہے، یہ شاید آپ بہتر جان سکتے ہیں وہ ٹولہ کون سا ہے، یہ سب بے بنیاد ہیں. اس طرح کی کسی سٹیٹمنٹ میں کوئی صداقت نہیں. دیکھیں بات یہ ہے اگر ان کو میسیجز آتے تھے تو وہ 3 سال میسیجز اپنے پاس رکھ کے بیٹھی رہی. سوال یہ ہے کہ اگر اتنی عزت والی تھیں تو ان کو تو فوراً جانا چاہیے تھا، ہیرسمنٹ کا کیس کرتی جا کے. 4 سال جو ہے وہ ان میسیجز کو کیا چوستی رہی تھی بیٹھ کے؟ ظاہر ہے کہ اب اپنا ان کا استعمال اگر آیا ہے اور میسیجز جو ہیں وہ تو ایڈٹ ہو جاتے ہیں، ہر آدمی کو پتہ ہے. تو ان کی جو حیثیت ہے، ان کی جو یہ جو خاتون ہے سب جانتے ہیں ان کی حیثیت کو، ان کے بیک گراؤنڈ کو لوگ جانتے ہیں. تو ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، استعمال ہونے کے لیے ہوتی ہیں، استعمال ہو گئی ہیں، بس ان کی یہی کام تھا، انہوں نے اپنا کام کر دیا. اچھا آپ نے اس حوالے سے انہوں نے یہ بھی کہا کہ عمران خان تھوڑے جیلس ہوتے ہیں ٹیلنٹڈ لوگوں سے. آپ کو تو اس طرح کی کوئی ریزرویشن نہیں کیونکہ آپ بھی کافی ٹیلنٹڈ ہیں؟ میرے سے تو ان کی بڑی انہوں نے مہربانی کی ہے. میں پارٹی میں بڑا جونیئر ہوں اور اس کے باوجود مجھے جو ہے وہ بڑی سینئر پوزیشن ملی ہے اور ظاہر ہے یہ میرٹ کی اکنالجمنٹ ہے ان کے نزدیک اور انہوں نے ہمیشہ میرٹ کو اکنالج کیا ہے. اور عمران خان جو ہے وہ اتنے بڑے مافیا سے جب آپ مقابلہ کر رہے ہوں تو اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں اور ہم پہلے ہی تیار تھے. ابھی اور بھی اس طرح کی جو الزامات ہیں وہ آئیں گے، باتیں آئیں گی. پی ٹی آئی کے لوگوں کو پتہ ہے، عمران خان کو پتہ ہے اور انشاءاللہ ان کو کوئی حیثیت نہیں ملے گی، ان کی کوئی وقت نہیں ہے ان لوگوں کی. یہ جو گھٹیا اور ایک آپ دیکھیں کہ کس طریقے سے آیا جب ہم نے دیکھا کہ پورا ملک جب نئے وزیر اعظم کے انتخاب میں مصروف تھا
जियो टेलीविजन आयशा गुलालाली के साथ गुफ्तगू कर रहा था, तो आप नेक्सस पहले ही देख लें कि कैसे हिंदुस्तान जो है वो प्राइम मिनिस्टर का इलेक्शन कर रहा है। तो एक कोऑर्डिनेटेड कोरियोग्राफ्ड मूव है, सामने नजर आ रही है। लेकिन खुशी की बात यह है कि लोगों को पहले भी पता है PMLN के लोगों के करैक्टर का, कि किस तरह से वो खवातीन को यूज करते हैं अपनी सियासत में। हमारे पास भी आए थे, आयशा अहद को इस्तेमाल करना चाहते तो हम भी इस्तेमाल कर सकते थे, और बहुत खवातीन हमारे पास आती हैं, हम इस्तेमाल करना चाहें सियासत में हम इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन हम इस घटिया लेवल के ऊपर नहीं आते हैं और अब भी नहीं आएंगे। यानी आपका मानना है कि गंदी प्रैक्टिस है, यानी आयशा गुलालाई की तकरीर में आपको कहीं से पख्तूनों की इज्जत नामूज गैरत और कर्जियस होना आपको नजर नहीं आया? ये महज एक प्लांटेड चीज है, बाकायदा तैयार किया गया उन्हें इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए कि इमरान खान और उसकी पार्टी पर इल्जाम लगाया जा सके? उन्होंने अपनी बेइज्जती की है, पख्तूनों की बेइज्जती की है, खैबर पख्तूनख्वा की बेइज्जती की है, और अपने ख़ानदान की तो शायद उनकी इज्जत है ही नहीं, ना उनकी अपनी इज्जत तो है ही नहीं, उसका तो फ़र्क उनको नहीं पड़ता। लेकिन बाकी उन्होंने जिन जिसका नाम इस्तेमाल किया है, उन्होंने अपनी उनकी बेइज्जती कराई है, और पख्तूनों का इस मामले से कोई ताल्लुक नहीं है। ये इन्होंने जो किया है उसको बेगैरती कहते हैं, उसको पख्तून इज्जत नहीं कहते। अच्छा, वैसे आपने कभी इमरान खान के साथ वर्जिश की हो, एक्सरसाइज की हो, दौड़ शौड़ लगाई हो, उन जैसी चप्पल पहनी हो? आपका भी करीब होने का क्राइटेरिया यही है? आयशा तो ये कह रही है। देखिए, बात यह है कि इमरान खान के करीब होने के लिए जो दुनिया है वो अपनी अपनी एफर्ट करती है। आयशा गुलालाई ने भी अपनी एफर्ट की होगी और उनको होता है, और एक लीडर के करीब होने के लिए लोग एफर्ट करते हैं ताकि उनको जो है वो अपना उनकी पार्टी में अहमियत बन सके। अगर उनकी पार्टी में अहमियत अब नहीं है तो इसलिए नहीं है कि वो टैलेंटेड नहीं थी, उन्होंने गलत रास्ते इस्तेमाल किए होंगे करीब होने के लिए। इमरान खान को ये मसले नहीं हैं जो वो मसले बताना चाहती हैं या वो गुफ्तगू करना चाहती हैं। जिस को वो मसला बता रही हैं वो बेगैरती है उनकी। अगर वो 2013 से ये मैसेजेस रख के बैठी हुई हैं तो मैं तो यही कहूँगा कि उन्होंने खासी बेगैरती का मुजाहरा किया है 3-4 साल से, और अब भी बेगैरती का मुजाहरा कर रही हैं, जो कि वो अभी अपने आप को उस सीट से इस्तीफ़ा नहीं दे रही जो कि इमरान खान ने उनको बख्शी है।